السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں جی آپ حضرات؟ ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی استاد جی، الحمد للہ، آپ ٹھیک ہو استاد جی؟ جی الحمدللہ۔ جزاک اللہ استاد جی۔ اچھا جی، آج ہم نے پڑھنا ہے صفحہ نمبر 260، شروط صحت الادا، حج کی ادائیگی کی درست ہونے کی شرائط۔ ہمارا حج کے حوالے سے باب چل رہا تھا، تو وہ کون سی شرائط ہیں جن شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے حج درست ہوتا ہے؟ اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط رہ گئی تو حج درست نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں لا یصح ادا الحج، حج ادا کرنا درست نہیں ہے الا اذا توفرت الشروط الاتیہ، مگر جب آنے والی شرائط پائی جائے۔ تو آنے والی شرائط ہیں، وہ شرائط جب موجود ہوں گی تو اس وقت حج درست ہوگا۔ نمبر 1، الاحرام، احرام باندھنا۔ فلا یصح ادا الحج بدون الاحرام، لہذا حج ادا کرنا درست نہیں ہے احرام کے بغیر۔ احرام کے بغیر حج درست نہیں ہوتا۔ احرام سے کیا مراد ہے وہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ الاحرام هو نیت الحج مع التلبیہ من المیقات، احرام کہتے ہیں حج کی نیت کرنا تلبیہ کے ساتھ، من المیقات، میقات سے۔ میقات یہ ایک جگہ کا نام ہے، یہ ایک علاقہ سمجھ لیں کہ اس علاقے کے پہلے پہلے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس علاقے سے پہلے پہلے احرام باندھ لیا تو ٹھیک ہے، اگر اس علاقے سے پہلے احرام نہ باندھا تو جرمانہ لازم آ جاتا ہے۔ تو احرام کہتے ہیں حج کی نیت کر لینا تلبیہ کے ساتھ، من المیقات، میقات سے۔ ونزع الثیاب المخیطۃ، اور سلے ہوئے کپڑے اتار دے۔ ورتداء ثیاب، اور ایسے کپڑے پہننا غیر مخیطۃ، جو کہ سلے ہوئے نہ ہوں، للرجل، یہ حکم صرف مرد کے لیے ہے، یعنی احرام کی جو دو چادریں پہنی جاتی ہیں یہ حکم مرد کے لیے ہے۔ ویستحب، اور مستحب ہے کہ جو دو چادر ہوں، ان یکون ازارا و رداء، ایک تہبند ہو اور ایک چادر ہو۔ ایک لنگی باندھ لے سفید چادر سے اور دوسری سفید چادر آدمی جو ہے وہ پر لے لے۔ تو یہ احرام باندھنا، احرام کی جو دو چادریں ہیں یہ حکم صرف مردوں کے لیے، عورتیں اسی طرح اپنے کپڑے پہنیں گی سلے ہوئے۔ تو احرام میں سب سے پہلے تو آگے بیان آ جائے گا، آدمی جو ہے وہ غسل کرے، اس کے بعد احرام کی دو چادریں پہن لے، اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرے، اور نفل ادا کرنے کے بعد پھر آدمی نیت کرے کہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں، یا میں حج اور عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں۔ حج کے لیے جا رہا ہے تو حج کی نیت کر لے، عمرے کے لیے جا رہا ہے تو عمرے کی نیت کر لے۔ اگر ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرنا ہے حج بھی کرنا ہے تو پھر دونوں کی نیت کر لے کہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ وَالتَّلْبِيَةُ هِيَ أَن يَقُولَ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ ہے۔ سب سے پہلے آدمی جو ہے وہ احرام کی دو چادریں باندھے گا، اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرے گا، نفل ادا کرنے کے بعد وہ نیت کرے گا حج کی یا عمرے کی، یا حج اور عمرہ دونوں کی، اور اس کے بعد اس نے فوراً تلبیہ پڑھنا ہے، یہ لبیک اللہم لبیک۔ تو جیسے ہی اس کا تلبیہ مکمل ہوگا تو اب وہ احرام کی پابندیوں میں داخل ہو جائے گا۔ تو احرام کی کچھ پابندیاں ہیں تو اس کی وہ پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ پہلی شرط تو ہے احرام۔ احرام میں ایک تو ہے کہ وہ 2 چادریں پہننا، اور اس کے بعد نیت کرنا، یہ 2 چیزیں
احرام کے اندر ضروری ہیں۔ دوسری شرط الوقت المخصوص، حج ادا کرنے کے لیے مخصوص وقت کا ہونا ضروری ہے۔ فلا یصح اداء الحج، چنانچہ حج کا ادا کرنا درست نہیں ہے قبل اشہر الحج، حج کے مہینوں سے پہلے، او بعدہ، یا حج کے مہینوں کے بعد۔ تو حج کے مہینے کون کون سے ہیں وہ آگے بیان کر دیے۔ واشہر الحج ہی شوال وذو القعدۃ وعشر ذی الحجہ، شوال کا پورا مہینہ حج کا شمار ہے، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ حج کا مہینہ شمار ہوتا ہے، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ تقریباً 2.25 مہینے، 2.25 مہینے ہیں، یہ حج کے شمار ہوتے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ تو ان 3 مہینوں میں آدمی جو ہے وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ تو حج نہ تو اس 3 مہینوں سے پہلے کر سکتے ہیں، یہ 2.25 مہینے سے پہلے کر سکتے ہیں، نہ ہی ان 2.25 مہینوں کے بعد کر سکتے ہیں۔ شوال پورا مہینہ ہے، ذی القعدہ پورا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ آگے کہتے ہیں فمن طافا، جو شخص طواف کرے، او سعی یا سعی کرے، قبل ذالک، ان مہینوں سے پہلے، لم یصح، تو اس کا حج درست نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص حج کرنا چاہتا ہے تو حج کے لیے ان مہینوں کا ہونا ضروری ہے۔ ویسح الاحرام مع الکراہتی، اور احرام باندھنا درست ہے مع الکراہتی، کراہت کے ساتھ، قبل اشہر الحج، حج کے مہینوں سے پہلے، یعنی حج کا احرام باندھنا حج کے مہینے آنے سے پہلے، شوال کے آنے سے پہلے ہی حج کا اس نے احرام باندھ لیا، احرام تو درست ہو جائے گا لیکن یہ مکروہ ہوگا، ایسا کرنا نہیں چاہیے، بلکہ جب حج کے مہینے داخل ہو جائیں، حج کے مہینے شروع ہو جائیں، تو اس کے بعد حج کا احرام باندھنا چاہیے۔ تیسری شرط البقاع المخصوصہ، مخصوص جگہ، حج کے لیے مخصوص جگہ ہیں جہاں پر حج کے افعال ادا کیے جاتے ہیں۔ وہی ارض و عرفات، وہ عرفات کا میدان ہے، عرفات کی زمین ہے، للوقوفی، وقوف کے لیے، وقوف عرفہ فرض ہے، تو وقوف عرفہ ہوگا میدان عرفات میں۔ والمسجد الحرام، اور اسی طرح مسجد حرام، یہ بھی جگہ ہے کس لیے؟ لطواف زیارت، طواف زیارت کے لیے۔ تو حج کے اندر یہ 2 رکن اہم ہیں، وقوف عرفہ اور طواف زیارت، تو ان کے بغیر اگر کوئی شخص یہ چھوڑ دے تو اس کا حج جو ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ فلا یصح اداء الحج، چنانچہ حج درست نہیں ہوتا، اذا فات الوقوف بعرفہ، جب وقوف عرفہ فوت ہو جائے، فی وقت الوقوف، وقوف کے وقت میں، تو وقوف عرفہ کا جو وقت ہے اس وقت میں اگر کسی نے وقوف نہ کیا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اگلے سال اس کے اوپر حج کی قضا لازم ہو جائے گی۔ تو وقوف عرفہ یہ فرض ہے، جس طرح نماز کا کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی، قضا کرنا لازم ہوتی ہے، اسی طرح وقوف عرفہ کسی کا چھوٹ گیا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا، اس کو اگلے سال پھر حج کرنا پڑے گا۔ وَكَذَا لَا يَصِحُ أَدَاؤُهُ، اور اسی طرح درست نہیں ہے حج کا ادا کرنا، اذا فات طواف الزیارہ، جب طواف زیارت فوت ہو جائے، بعد الوقوف بعرفہ، وقوف عرفہ کے بعد، تو کسی شخص کا طواف زیارت چھوٹ گیا تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کا حج ادا نہیں ہوگا، بلکہ اگلے سال جو ہے اس کے اوپر دوبارہ سے قضا کرنی اس کی لازم ہو جائے گی۔ البتہ اس میں تھوڑا سا گنجائش بھی ہے، اس میں بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے وقوف عرفہ کر لیا لیکن وقوف یہ طواف زیارت یہ 10 ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے، یا 11 ذی الحجہ کو، یا 12 ذی الحجہ کو، ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ طواف زیارت فرض ہے، یہ چھوٹ گیا تو حج ادا نہیں ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے، واجب ہے، اگر کسی کا طواف زیارت چھوٹ گیا تو وہ اونٹ کی قربانی دے، جرمانے میں اونٹ کی قربانی دے، اس کا یہ حج جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے آ جائے گی، یہاں پر فی الحال اتنا ہی یہاں پر بیان کیا ہے کہ کسی کا وقوف عرفات چھوٹ گیا تو بھی حج اگلے سال قضا کرنی پڑے گی، طواف زیارت چھوٹ گیا
تو بھی حج ادا نہیں ہوگا، بلکہ اگلے سال اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہاں تک سمجھ آ گئی جی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ کیا سوال کی آواز؟ جی جی۔ سر یہ وقوف عرفہ سے کیا مراد ہے اور میدان عرفہ کے اندر کیا عمل کیا جاتا ہے؟ وقوف عرفہ یہ میدان عرفات کے اندر 9 ذی الحجہ کو وقوف کیا جاتا ہے زوال کے بعد۔ جب زوال کا وقت ہو جائے یا ظہر کا وقت جیسے ہی داخل ہو، تو ظہر کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک وقوف عرفہ یعنی میدان عرفات میں آدمی کا پاؤں رکھنا فرض ہے۔ اس نے پاؤں رکھا، فوراً باہر آ گیا، اس کا یہ فرض ادا ہو گیا۔ لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی جو ہے وقوف عرفہ کرے، وہاں پر رہے، وہاں پر دعائیں مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لمبی لمبی دعائیں مانگی ہیں اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر، وہ میدان عرفات کے اندر ہی مانگی تھی۔ تو 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کر مغرب کے وقت تک یہ وقت ہے وقوف عرفہ کا۔ تو اس دوران اگر کسی کا پاؤں بھی وہاں پر لگ گیا میدان عرفات میں، تو اس کا یہ فرض ادا ہو جائے گا، اس کا حج درست ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہے، معذور ہے یا بے ہوش ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ ان کا وہاں سے چکر لگوا دیا جاتا ہے۔ اگر ہوائی جہاز کے اندر یا ہیلی کاپٹر کے اندر بیٹھ کر میدان عرفات کی حدود کے اوپر سے ہی گزر گئے، تب بھی اس کا وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی کہ زوال کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک کوئی ایک لمحہ میدان عرفات کے اندر گزرنا ضروری ہے، اسے کہتے ہیں وقوف عرفہ۔ استاد جی، زیارات کا طواف جو ہے، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ طواف زیارت کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کو آدمی جو ہے وہ پہلے تو اس کا قیام ہوتا ہے ادھر ہی مکہ مکرمہ کے اندر ہی 8 تاریخ سے حج کے افعال شروع ہو جاتے ہیں۔ 8 تاریخ سے حج کے افعال جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ مینا میں آدمی جاتا ہے 9 تاریخ کو، پھر میدان عرفات جاتا ہے، پھر وہاں سے میدان مزدلفہ آتا ہے۔ تو یہ 2-3 دن ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی بیت اللہ کی زیارت نہیں کر سکے، کیونکہ بیت اللہ سے دور ہوتا ہے۔ تو 8 تاریخ کو وہ مکہ سے نکلتا ہے، مکہ کی حدود سے باہر چلا جاتا ہے مینا میں۔ 8 تاریخ کو بھی اس نے بیت اللہ نہیں دیکھا، 9 تاریخ کو پھر وقوف عرفات ہوتی ہے، 9 تاریخ کو بیت اللہ نہیں دیکھا، پھر 2 دن اس نے بیت اللہ نہیں دیکھا۔ اب آگے 10 تاریخ کو یہ واپس آیا ہے مکہ مکرمہ کے اندر۔ تو اب آگے جو قربانی کے 3 دن ہیں، 10 11 12، ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن اس کے اوپر لازم ہے کہ جا کر بیت اللہ کی زیارت کرے، کیونکہ 3-4 دن سے اس نے زیارت نہیں کی بیت اللہ کی۔ یہ بیت اللہ کی زیارت کرنا اور اس کے بعد جو ہے طواف کرنا، اسے طواف زیارت کہتے ہیں۔ طواف کرنا یہ واجب ہے، حج کا رکن ہے۔ تو اگر یہ چھوٹ گیا کسی کا، تو مصنف نے اس کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے کہ اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں طواف زیارت۔ مہربانی۔ اچھا جی، اگلا باب ہے میقات الاحرام۔ احرام کی میقات ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ اس نے احرام باندھنا ہے میقات سے پہلے پہلے۔ میقات سے مراد کچھ علاقے ہیں، ان علاقوں سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر ان علاقوں سے پہلے احرام نہ باندھا گیا تو آدمی کے اوپر جرمانہ لازم ہو جاتا ہے۔ جرمانے میں ایک بکری کی قربانی دینی پڑتی ہے وہاں پر حرم کے اندر۔ تو بیان کر رہے ہیں آگے، المیقات میقات هو المکان الذی، یہ اس جگہ کا نام ہے یا اس جگہ کو کہتے ہیں، لا یجوز الآفاقی، آفاقی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آفاقی جو حدود حرم سے باہر رہنے والا ہے، جو حدود حرم سے باہر کا رہنے والا شخص ہے، اس کو آفاقی بولتے ہیں کہ یہ آفاق سے آنے والا ہے۔ آفاق بولتے ہیں کناروں کو، کونوں کو،
دنیا کے مختلف کونوں سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو آفاقی بولتے ہیں۔ تو جو حدود حرم سے باہر رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے، اذا قصد الحج، جب وہ حج کے ارادے سے جائیں، ان یجاوزہ، کہ یہ اس جگہ سے آگے نکلیں، بدون احرام، احرام کے بغیر۔ تو یہ کچھ علاقے کے نام ہیں، آگے وہ بیان کر دیں گے۔ تو ان علاقوں سے آگے بغیر احرام کے جانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر احرام کے گیا تو اس کے اوپر جرمانے میں ایک بکری لازم ہو جائے گی، ایک بکری کی قربانی کر کے جو حرم کے فقراء ہیں ان کے اوپر تقسیم کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو اب یہ علاقے کون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں مواقیت الاحرام، احرام کی جو مواقیت ہیں تختلف و مختلف ہیں، باختلاف الجہات، مختلف جہت کے اعتبار سے، چونکہ جہت مختلف ہیں، بیت اللہ درمیان میں ہے، چاروں طرف سے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فمیقات اہل الیمن والہند یلملم، جو یمن کے علاقے ہیں، اسی طرح جو ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اس طرف کے جو علاقے ہیں ان کے لیے ہے یلملم۔ یہ جو ہے یلملم ایک پہاڑی کا نام ہے، مکہ مکرمہ کے قریب ہے، تقریباً وہاں سے مکہ مکرمہ سے کوئی 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے غالباً۔ تو یلملم پہاڑی ہے۔ تو جو پاکستان کے لوگ ہیں، ہندوستان کے لوگ ہیں، یا اسی طرح یمن کے لوگ ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ یلملم پہاڑی سے پہلے پہلے احرام باندھ لیں۔ افضل تو یہ ہے کہ آدمی گھر سے نکلے، گھر سے نکلتے ہی وہ احرام باندھ لے، ٹھیک ہے، لیکن گھر سے نکلتے ہی انہوں نے احرام نہیں باندھا تو یلملم پہاڑی جو مکہ سے تقریباً 150 یا 200 اس کے آس پاس یا اتنا کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یلملم پہاڑی۔ جب جہاز، یہ حج والے جہاز جاتے ہیں تو باقاعدہ اعلان بھی کرتے ہیں، باقاعدہ اعلان بھی کرتے ہیں بھئی یلملم پہاڑی آ رہی ہے، جنہوں نے احرام نہیں باندھا وہ اپنا احرام باندھ لیں۔ تو یلملم پہاڑی سے پہلے احرام باندھنا اہل یمن اور یہ جو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش یہ علاقے ہیں ان کے لیے ضروری ہے یلملم پہاڑی۔ اچھا جی، ومیقات اہل مصر والشام والمغرب، اور جو مصر کے لوگ ہیں، شام کے لوگ ہیں اور آگے جو مغرب کے علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہے جی جحفہ مقام۔ جحفہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، ایک بستی کا نام ہے، یہ بھی تقریباً 150 یا 200 کلومیٹر کے آس پاس فاصلہ ہے اس کا مکہ مکرمہ سے۔ تو مصر کے لوگ ہیں، شام کے لوگ ہیں، یا مغرب کی جانب سے جو مکہ مکرمہ میں جو مغرب کی جانب سے آنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے میقات ہے، اس سے آگے احرام کے بغیر نکلنا جائز نہیں ہے۔ ومیقات اہل العراق وسائر اہل الشرق، اور عراق والے جو لوگ ہیں وہ، اور جو مشرق کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہے جی ذات عرق۔ ذات عرق یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، بستی کا نام ہے۔ تو عراق کے لوگ اور مشرقی جو مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب رہنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ذات عرق سے پہلے پہلے وہ اپنا احرام باندھ لیں۔ ومیقات اہل المدینہ ذوالحلیفہ، اور جو مدینہ منورہ کے لوگ ہیں ان کے لیے ذوالحلیفہ، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، یہ بھی تقریباً 150 یا 200 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے مکہ مکرمہ سے۔ تو مدینہ منورہ سے جو لوگ آئیں گے حج کے ارادے سے، ذوالحلیفہ سے پہلے پہلے احرام باندھنا ضروری ہوگا۔ ومیقات اہل نجد قرن، اور جو نجد کے علاقے کے رہنے والے ہیں جب وہ حج کے ارادے سے آئیں گے تو وہ جگہ کا نام ہے قرن، یہ ایک پہاڑی کا نام ہے، تو اس پہاڑی سے پہلے پہلے یہ احرام باندھ لیں گے۔ تو آگے کہتے ہیں، اس میں ہمیں سب کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنا یاد رکھ لیں پاکستان کے علاقوں کے لیے۔ یلملم پہاڑی ہے جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 150 یا 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس پہاڑی سے پہلے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں فَكُلُّ مَنْ مَرَّ بِمِيقَاتٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ، جو شخص بھی گزرے ان میقات میں سے،
کسی بھی میقات پر، جتنی بھی اوپر بیان ہوئی ہیں 6-7 بیان ہوئی ہیں، تو اگر کوئی شخص کسی بھی جہت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا حج کے مہینوں میں، او حاضہ ہو، یا اس میقات کے برابر آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی جو یلملم پہاڑی ہے یلملم پہاڑی کے برابر ہو گیا، قاصدن، جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، یا تو وہ گزرے ان تمام میقات سے، یا ان میقات والی جگہوں کے برابر وہ پہنچ جائے جان بوجھ کر، وجب علیہ الاحرام، اس شخص پر احرام باندھنا لازم ہو جاتا ہے۔ اب وہ وہاں سے آگے سفر نہیں کر سکتا بغیر احرام کے، یہ حکم صرف حج کے مہینوں کے لیے ہے۔ ولا يجوز له، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے، ان یجاوزہ، کہ وہ میقات کے تجاوز کر جائے، میقات سے آگے بڑھ جائے، بدون احرام، احرام کے بغیر، تو بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا آگے کہتے ہیں ومیقات اہل مکہ، اب جو مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ کہاں سے احرام باندھیں گے، ان کی میقات کیا ہے؟ کہتے ہیں نفس مکہ، وہ مکہ مکرمہ کا علاقہ ہے، پورا مکہ مکرمہ، سواء کانوا من اہلھا، اب برابر ہے کہ وہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں پہلے سے موجود ہیں وہ مکہ مکرمہ کے اصلی باشندے ہوں، او کانوا مقیمین بہا، یا وہاں پر ویسے انہوں نے قیام کیا ہوا ہے۔ جو لوگ مکہ مکرمہ میں ہیں تو وہ اپنے گھروں سے احرام باندھ لیں، جہاں ان کا دل کرے، حدود حرم مکہ مکرمہ کے اندر اندر وہ کہیں سے بھی احرام اپنا باندھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب صرف کچھ علاقے رہ گئے ہیں جو میقات کے بعد ہیں، مکہ مکرمہ سے پہلے ہیں۔ میقات کے باہر والے لوگ، ان کا بھی ہم نے بتا دیا جی، میقات سے پہلے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اب کچھ علاقے ہیں جو میقات کے بعد ہیں مکہ مکرمہ سے پہلے، اب مثال کے طور پر یلملم پہاڑی 150 کلومیٹر دور ہے مکہ مکرمہ سے، تو اب یلملم پہاڑی کے بعد والے جو علاقے ہیں وہ کہاں سے احرام باندھیں گے؟ تو کہتے ہیں ومیقات من یسکن بعد المواقیت، اور ان لوگوں کی میقات جو میقات کے بعد رہنے والے ہیں، وقبل مکہ، اور مکہ سے باہر رہنے والے، مکہ کے باہر ہیں لیکن میقات کے اندر ہیں، الحل، تو ان کے لیے جو احرام باندھنے کی جگہ ہے وہ حل ہے۔ تو حل بھی اسی علاقے کو کہا جاتا ہے، مکہ مکرمہ سے باہر کا علاقہ اور میقات کے اندر کا علاقہ، میقات کے اندر اور مکہ مکرمہ سے باہر جو درمیانی علاقہ ہے اس کو حل بولا جاتا ہے۔ تو یہ حدود حرم میں یا مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے پہلے احرام باندھ لیں، مکہ مکرمہ کی حدود کے شروع ہونے سے پہلے پہلے احرام باندھ لیں، یہی ان کے لیے ضروری ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کی جو حدود ہے اس میں بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے۔ فَهُوَ يُحْرِمُ من منزله، اب یہ شخص احرام باندھ لے من منزله، اپنے گھر سے، او من ای مکان انشاء، یا جس جگہ بھی اس کا دل کرے، قبل حدود الحرم، حدود حرم سے پہلے پہلے، تو حدود حرم سے پہلے پہلے ان لوگوں کے لیے احرام باندھنا ضروری ہو جائے گا۔ یہاں تک سمجھ آ گئی جی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی۔ جی سر۔ ٹھیک، اچھا جی، ادب المفرد کھول لیں۔ ادب المفرد میں ہم نے حدیث نمبر 755، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے، استاذنا رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی، فقال، تو آپ نے فرمایا، بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ فلما داخلہ، لیکن جب آدمی داخل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، فقلت له، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے تو تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا یہ تو اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، پھر آپ اس سے اتنے خوش مزاجی سے خندہ پیشانی سے کیوں ملے ہیں؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان اللہ لا يحب الفاحش المتفاحش، اللہ تعالیٰ بے حیا کو اور بد زبان کو پسند نہیں کرتا، بدگوئی کرنے والا۔ تو اگرچہ وہ آدمی برا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آدمی برا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ برے بندے ہیں، بلکہ ہمیں جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا چاہیے۔ باقی اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ کسی دوسرے شخص کی حقیقت لوگوں کو بیان کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سامنے بتایا کہ یہ تو اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو سکیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھے تو اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، تو اس طریقے سے کسی دوسرے کو بتانا تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو سکیں، اس سے بچاؤ کا کوئی انتظام کر سکیں، تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس طرح بتانا دوسروں کو جائز ہے۔ بلکہ بعض موقع کے اوپر بتانا ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کچھ لوگ جو ہیں ایک آدمی کے بارے میں منصوبہ بنا رہے ہیں اس کو مارنے کا، اس کو قتل کرنے کا یا چوری کرنے کا، تو اب اس آدمی کو جا کر بتانا ضروری ہے۔ جس بندے نے ان کا منصوبہ سن لیا ہے، اس کے کانوں میں پڑ گیا ہے بھئی فلاں بندے مشورہ کر رہے ہیں فلاں بندے کو مارنے کا، تو جس کے کان میں یہ بات پڑی ہے نا، اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ جا کر اس بندے کو خبردار کرے بھئی فلاں فلاں لوگ تیرے بارے میں یہ مشورہ کر رہے ہیں، لہذا تم نے اپنی احتیاط کرنی ہے، بچاؤ کرنا ہے۔ یہ چیزیں غیبت میں شمار نہیں ہوتی جب مقصود یہ ہو کہ اگلا بندہ ان کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ اگلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ استأذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی سودا، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے لیلۃ جمع، منا جانے کی رات کو، وکانت امرأۃ ثقیلۃ ثبتۃ، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ثقیلۃ، یہ موٹی تھی، ثبتۃ اور سست بھی تھی، فاذن لها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ تو یہاں پر کسی کی کوئی وصف بیان کرنا، یا جیسے یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، ان کے بارے میں بتایا کہ ان کا جسم بھاری تھا، وہ چلنے کے اعتبار سے بھی سست تھی، تو باقی لوگ تو صبح کے وقت جاتے ہیں مینا کی طرف، ٹھیک ہے، یہ 10 تاریخ کی صبح کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رات کو ہی اجازت مانگ لیا، رسول اللہ حج کا زمانہ تھا، چونکہ رش بھی زیادہ تھا، تو مجھے رات کو ہی جانے کی اجازت دیں، بھاری بھی تھی سست بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رات کو ہی مینا میں جانے کی اجازت دے دی۔ تو یہاں پر ان کا یہ دو وصف بیان کیے ہیں، ایک تو وہ بھاری تھی، دوسری سست تھی، تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح کسی کا وصف بیان کرنا مقصود ہو تو وصف جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اگلے بندے کا مذاق اڑانا مقصود نہ ہو، اس کی تذلیل مقصود نہ ہو، تو اس طرح کسی کا وصف بیان کرنا جائز، ابھی فلاں بندہ تو موٹا ہے، فلاں بندہ تو سست ہے، بشرطے کہ مذاق اڑانا مقصود نہ ہو، اس کی تذلیل کرنا مقصود نہ ہو۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب من لم یرا بحکایت الخبر بأسا، پرانے واقعے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پہلے کوئی واقعہ پیش آ چکا ہے تو اس واقعے کو بیان کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنائم حنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقسیم کر دی غزوہ حنین کی غنیمتیں، بالجعرانتی، جعرانہ مقام پر، ازدحموا علی، لوگوں نے رش ڈال دیا، اب صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو لوگوں نے رش ڈال دیا، تو کچھ وہاں پر دیہاتی لوگ تھے، کیونکہ تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے،
फक्र फाका था। तो जो देहाती लोग थे या बद्दू लोग थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रश डाल दिया ताकि हमें भी मिले। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त फरमाया, इन्ना अब्दन मिन इबादिल्लाहि, अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से एक बंदा, बाअसहुल्लाहु इला कौमिन, एक कौम की तरफ मबऊस किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पहले नबी का वाक़या जो है वो बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से किसी बंदे को किसी कौम की तरफ मबऊस किया। फ़कज़्ज़बूहु, तो उसकी कौम ने उसे झुटलाया। वशज्जूहु, उसका सर ज़ख्मी कर दिया। फ़कान यमसहुद्दम अन जबहतिही, तो वो नबी अपनी पेशानी से खून को साफ कर रहा था। वह यकूल, और ये कह रहा था, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिक़ौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को माफ़ कर दे। फ़इन्नहुम ला यअलमून, क्योंकि ये लोग मुझे नहीं पहचानते, ये मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे, इनको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, इसलिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी कौम को माफ़ कर दे। क़ाल अब्दुल्लाह बिन मसऊद, और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, फ़कअन्नी अंज़ुरु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मेरे सामने है। यहकिर रजुला, जब आप उस आदमी की हिकायत बयान कर रहे थे, यमसहु अन जबहती, जो अपनी पेशानी से खून साफ कर रहा था। ठीक है, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नबी के बारे में ये बताया कि लोगों ने उसको, उसका सर जख्मी कर दिया, तो वो अपनी पेशानी से खून भी साफ कर रहा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून साफ करने का इशारा किया अपनी पेशानी के ऊपर हाथ फेर करके, इस तरह से वो खून साफ कर रहा था और अपनी कौम के लिए दुआ भी कर रहा था, ऐ अल्लाह मेरी कौम को माफ़ कर दे। तो यहाँ पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मकसद ये है, ये हदीस मुझे अभी भी उसी तरह याद है, गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी मेरे सामने ये हदीस बयान कर रहे हैं। बड़ी मजबूत मुझे ये हदीस याद है, किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। तो ये नबी कौन थे, इसके बारे में अक्सर मुहद्दिसीन की राय तो ये है कि ये साबका उम्मतों में से किसी उम्मत के नबी थे, क्योंकि साबका उम्मत में जितने भी नबी आए थे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी गई थी। किसी नबी को आरे के ज़रिए चीर दिया गया, ठीक है, किसी के जो जिस्म है उनको लोहे की कंगियों के साथ जो है वो उनका गोश्त उतारा गया। तो पहले अम्बिया पर भी बड़ी सख्त से सख्त तकलीफ़ें आई। तो गुज़िश्ता उम्मतों में से किसी उम्मत के नबी का वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, और बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं कि इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुराद हैं, अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मेरे साथ भी इस तरह का वाक़या जो है वो पेश आ चुका है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में गए थे दावत देने के लिए, तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों के साथ मारा गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से और पाँव मुबारक से, पूरे जिस्म से खून बह रहा था। तो बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं कि इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात मुराद ले रहे हैं, लेकिन अक्सर मुहद्दिसीन की राय यह है कि इससे साबका कोई नबी मुराद हो। तो इससे सबक यही मिलता है कि अगर दीन की खातिर, तबलीग की खातिर, एलाए कलिमतुल्लाह की खातिर अगर हमें किसी किस्म की भी तकलीफ़ें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो उसमें हमें जो है ना उम्मीद नहीं होना, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ ही करनी है, जिस तरह वो नबी दुआ कर रहे थे, अल्लाह मेरी कौम को माफ़ कर दे क्योंकि ये मुझे जानने वाले नहीं हैं। अच्छा जी, अगला बाब है बाबु मनसता मुस्लिमन, मुसलमान की पर्दा पोशी करना। हदीस नंबर 758। हज़रत अबुल हैसम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जा कौमुन, कुछ लोग आए, इला उक़बत बिन आमिर, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, फ़क़ालू, और कहने लगे, इन्ना लना जीरानन, हमारे कुछ पड़ोसी हैं, यशरबूना, वो शराब पीते हैं, वयफ़अलूना, और फलां फलां बुरे काम करते हैं। शराब भी पीते हैं और फलां फलां बुरे काम भी करते हैं। अफ़नरफ़अहुम इलल इमाम, क्या हम बादशाह के पास उनकी शिकायत पहुँचा दें? क़ाल ला, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, नहीं, समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, मन रआ मिन मुस्लिमिन औरतन, जिसने किसी मुसलमान का कोई ऐब देखा, फसता रहा, फिर उसकी पर्दा पोशी की, काना कमन,
یہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا احیا موعودۃ من قبرہا، ایک زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو قبر سے نکال دیا. ٹھیک ہے، ایک لڑکی کو زندہ درگور کیا گیا قبر میں، اس نے اس کو قبر سے نکال کر گویا کہ دوبارہ زندہ کر دیا. تو ایسا اس کو ثواب ملے گا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کی حتی الامکان جو ہے پردہ پوشی کرنی چاہیے. انسان ہے، کمزور ہیں، عیب سب کے ہوتے ہیں. تو کسی کا عیب سامنے آ جائے تو لوگ جو ہے مذاق مذاق میں اپنے دوستوں کو بتا دیتے ہیں، وہ آگے بات پھیلتی جاتی ہے. تو اس لیے پردہ پوشی کرنی چاہیے. کسی کا کوئی عیب سامنے آ جائے تو اگر اگلے بندے کے بارے میں امید ہے کہ میری بات مان لے گا تو اسے جا کر نصیحت کر دیں. ٹھیک ہے بھائی، آپ کے اندر یہ خامی ہے، کوشش کریں اسے دور کرنے کی، پیار محبت سے اسے سمجھا دیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ باز نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے عیب کو جو ہے لوگوں کے اندر جا کر وہ بیان کرنا شروع کر دیں کہ فلاں بندہ تو ایسا ہے. ایسا اکثر جو ہے وہ تبلیغی جماعت والے حضرات کرتے ہیں. بھئی جاتے ہیں گشت کے لیے اور جا کر لوگوں سے کہتے ہیں بھئی یہ بندہ ہے، یہ پہلے ناشتا تھا، اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی ہے، دین کے کام میں لگ گیا ہے، لہٰذا اس کی بات سن لو. تو یہاں پر اس کا ایک عیب چھپا ہوا تھا، لوگوں کو نہیں پتا کہ پہلے کیا کام کرتا تھا. وہ تو تبلیغ میں آیا ہوا ہے، لیکن جماعت والے ساتھی ہی اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جا کر بتاتے ہیں یہ پہلے ناچتا تھا، پہلے گانے گاتا تھا، پہلے شراب پیتا تھا، پہلے یہ کرتا تھا. تو اس طرح جو ہے وہ باتوں باتوں میں جو ہے اگلے بندے کے عیوب بیان کرنا، اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. تو فضیلت کیا بیان کی؟ جو کسی کے عیب کو چھپائے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو دوبارہ زندہ کر دیا قبر سے نکال کر. تو یہ اس کی فضیلت ہے. اگلا باب ہے باب قول الرجل ہلک الناس، کسی آدمی کا یوں کہنا کہ لوگ تو اب ہلاک ہو گئے، لوگ تو ہلاک ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعت الرجل یقول، جب تم کسی آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنو ہلاک الناس کہ لوگ تو ہلاک ہو گئے، فہو اہلکہم، تو وہ سب سے پہلے ہلاک ہونے والا ہے. جو شخص یہ کہہ رہا ہے نا کہ لوگ تو اب ہلاک ہو گئے، سب سے پہلے وہ خود ہلاک ہوا. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو برائی میں مبتلا دیکھ کر ان کے بارے میں فیصلہ کرنا بھئی یہ تو اب ہلاک ہو گئے ہیں، اب تو یہ راہ راست پر نہیں آ سکتے، اب تو کوئی امید نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ اتنے گناہوں میں پڑ چکے ہیں، ان کی برائیاں شروع کر دے. ٹھیک ہے، زمانہ خراب ہو گیا ہے، اب ان لوگوں کا کچھ نہیں بن سکتا، اب تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اگرچہ خود نیک اعمال کر رہا ہے، خود عبادت گزار ہے، پرہیزگار ہے، لیکن لوگوں کے بارے میں جب اس نے یہ کہا کہ لوگ تب ہلاک ہو گئے ہیں اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اب لوگوں کا ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، تو ایسا شخص سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے. یہ کیا سمجھ رہا ہے کہ لوگ اتنے گناہوں میں پڑ چکے ہیں تو اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے، تو لوگ ہلاک ہو کر ہی رہیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے، اپنی طرف سے آدمی کو بھرپور کوشش کرنی ہے کہ جو لوگ برائی کے اندر مبتلا ہیں ان کو برائی سے روکے، امر بالمعروف ان کو کرتے رہیں، نہی عن المنکر بھی کرتے رہیں، لیکن مایوس نہیں ہونا. لوگوں کو جا کر بھئی اگر تو نے یہ کام نہ چھوڑا تو تباہ و برباد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح نہیں کہنا کسی کو. جس نے کہا ہلاک الناس کہ لوگ تو ہلاک ہو گئے، لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے گناہوں کی وجہ سے، فہو اہلکہم، سب سے پہلے وہ خود ہلاک ہونے والا ہے. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ہاں، اس میں ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کیا کہتے ہیں دلی طور پر دکھ ہوتا ہے، اپنی طرف سے بھرپور کوشش بھی کر رہا ہے لوگوں کی اصلاح کی، لوگوں کی اصلاح کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کی حالت دیکھ کر اندر سے وہ پریشان ہوتا ہے. پریشانی میں اگر اس طرح کے الفاظ نکل جائیں تو اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے، یہ وعید صرف اس شخص کے لیے ہے جو اپنا تقوی جو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہو کہ میں تو بڑا نیک ہوں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں تو عبادت بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں.
پتہ نہیں کیا بنے گا لوگوں، یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو اپنی کیا کہتے ہیں بزرگی بیان کرنا اور لوگوں کے بارے میں یہ کہنا کہ لوگ تو ہلاک ہونے والے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ شخص سب سے پہلے ہلاک ہونے والا ہے۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب لا یقول للمنافق سید، کسی منافق کو سردار نہ کہنا، منافق کو سردار نہ کہو۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا للمنافق سید، کسی منافق کو تم اپنا سردار مت کہو، فإنه إن يك سيدكم، کیونکہ اگر وہ تمہارا سردار بن گیا، فقط اسخطتم ربکم عز وجل، تو تم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھو گے، کیونکہ منافق اگر تمہارا سردار بن گیا تو تم پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھو گے، کیونکہ جو منافق ہے اس کے اپنے دل کے اندر کفر ہے، تو جب تم اس کو سردار اپنا بنا لو گے تو اطاعت بھی تم اسی کی کرو گے، اسی کے حکم مانو گے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر کی جو صفات ہیں وہ صفات تمہارے اندر منتقل ہونے لگ جائیں گی، منافقت تمہارے اندر بھی آنی شروع ہو جائے گی، تو اس لیے منافقوں کو اپنا سردار نہ بناؤ۔ تو یہ اس وقت ہے جب کسی کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ اوپر اوپر سے مسلمان ہے، اندر سے منافق ہے، اندر سے یہ کافر ہی ہے، یہ صرف اس کے لیے حکم ہے۔ اگر کسی کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اپنی طرف سے کسی کے اوپر منافق ہونے کا فتویٰ لگانا بھئی یہ تو منافق ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو کسی کو منافق کہنا بھی نہیں ہے۔ ہاں جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو جائے، گواہ کیا کہتے ہیں گواہ اور ثبوت بھی مل جائیں کہ یہ بندہ واقعی منافق ہے، اوپر اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے لیکن اندر سے یہ کافر ہی ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کو اپنا سردار نہ بناؤ۔ باب ما یقول الرجل اذا زکیہ، یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ جی استاد۔ ٹھیک ہو گئے۔ باب ما یقول الرجل اذا زکیہ، جب کسی آدمی کی بزرگی بیان کی جائے تو پھر وہ کیا کرے، جس کی بزرگی بیان کی جا رہی ہے وہ کیا کرے، اس کے لیے کیا ہدایت ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھی فلاں بندہ تو بڑا نیک ہے، اب جس بندے کو نیک کہا جا رہا ہے تو وہ کیا کرے، اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ حضرت عدی بن ارطاط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان الرجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا زکیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب کسی کی بزرگی بیان کی جاتی، زکیہ بزرگی بیان کی جاتی، اس کی نیکی بیان کی جاتی، قالا تو وہ صحابی یہ کہتا اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ جو باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں ان باتوں کے بارے میں میرا مواخذہ نہ کرنا، واغفر لی ما لا یعلمون، اور میرے وہ گناہ بخش دے جو ان لوگوں کے علم میں نہیں ہیں۔ تو اس آدمی جو ہے جس طرح خود اپنی بزرگی بیان نہیں کر سکتا، ممانعت ہے کہ اپنے آپ کو نیک بنا کیا کہتے ہیں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں تو بڑا نیک ہوں بزرگ ہوں، اس کی ممانعت ہے، تو اسی طرح کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا بھئی تو بڑا بزرگ ہے، تو بڑا نیک بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے، کسی کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ واقعی نیک و بزرگ ہے تو اس کی تعریف کی بھی جا سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن جس بندے کی اب تعریف کی جا رہی ہے اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، وہ صحابہ، یہاں پر طرز عمل صحابہ کا بیان کیا کہ جب صحابہ کو کوئی شخص آ کر کہتا آپ تو بڑے نیک بندے ہیں، آپ تو بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ نے تو فلاں غزوے میں شرکت کی، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، وہ صحابہ آگے سے یہ دعا کرتے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان پر میرا مواخذہ نہ کرنا، اور جن باتوں کا ان کو علم نہیں ہے وہ باتیں تو مجھے معاف کر دو۔
تو اس لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی کے آ کر لوگ جو ہے اس کے منہ پر تعریف کریں بھی تم تو بڑے نیک ہو، تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اگلی حدیث 762 عن ابی قلابہ ان ابا عبداللہ قال لابی مسعود او ابو مسعود قال لابی عبداللہ، وہ عبداللہ نے حضرت مسعود سے کہا یا حضرت ابو مسعود نے ابو عبداللہ سے کہا، ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زعامہ، کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زعامہ کے بارے میں کیا سنا ہے۔ زعامہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرا گمان ہے، میرا گمان ہے فلاں بندہ تو ایسا ہے، میرا گمان ہے فلاں بندہ تو بڑا نیک ہے، میرا گمان ہے بھائی فلاں بات تو ایسے ہی ہے۔ جو اپنا گمان کہہ کر آدمی اپنے اندازے لگاتا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے جو ہے وہ دوڑاتا ہے، بھی فلاں میرے ذہن کے مطابق نا یہ ایسی بات ہے، حالانکہ وہ ایسی ہوتی نہیں ہے، بس اپنا اندازہ لگا رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کیا سنا؟ تو وہ آگے سے فرمانے لگے، بئس مطیۃ الرجل، یہ تو آدمی کی بدترین سواری ہے، یہ تو آدمی کی بدترین سواری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو ایک بات کے بارے میں یقینی علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یقینی علم نہیں ہوتا کہ واقعی یہ بات ایسی ہے یا نہیں، لیکن وہ کہتا بھی میرا گمان تو ہے، بس بات اس نے آگے پھیلانی ہے، لیکن شروع میں لگا دی جی میرا گمان تو ہے کہ یہ بات ایسی ہی ہے۔ تو ایسی باتوں کے پھیلانے سے پرہیز کرنا چاہیے جن باتوں کے بارے میں آدمی کو یقینی طور پر علم نہ ہو، جس کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہو، تو ایسی بات جو ہے وہ آگے نہیں پھیلانی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے تو یہ جملہ لگا دیا کہ بھی میرے گمان کے مطابق میرا ذہن یہ کہتا ہے، لیکن آگے آپ نے جس بندے کو کہا ہے اس نے ایسے نہیں کہنا، اس نے کہنا بھی میں نے فلاں سے سنا ہے وہ ایسے کہہ رہا ہے، فلاں سے سنا ہے۔ تو یہ غلط بات جو ہے وہ اسی طریقے سے پھیلتی ہے۔ تو غلط باتیں، بری خبریں، بری افواہیں، غلط خبریں وہ اسی طریقے سے پھیلتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی کی بدترین سواری ہے، اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ زعامہ کا سہارا آدمی کو نہیں لینا چاہیے کہ میرا خیال ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہے۔ کسی بات کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو وہ بات آگے پھیلائیں، اس کی خبر چلائیں، اس کی ٹھیک ہے پھیلا سکتے ہیں آپ وہ بات، لیکن جس بات کے بارے میں پتہ ہی نہیں، اپنا اندازے لگا کر وہ بات آگے پھر نہ پھیلائیں، بلکہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں۔ اگر بات تحقیق طلب ہے تو اس کی تحقیق کریں، تحقیق کے مطابق اگر وہ بات جو ہے اسی طرح نکلتی ہے تو پھر دیکھیں، اگر وہ بات پھیلانے کے قابل ہے تو پھر اس بات کو پھیلا دیں۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہوتی تو سچ ہیں لیکن وہ پھیلانے کے قابل نہیں ہوتی، وہ پھیلانے کے قابل نہیں ہوتی۔ جیسے ابھی اپنے اوپر روایت پڑھی، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے جی ہمارا پڑوسی شراب بھی پیتا ہے، برے برے کام بھی کرتے ہیں، کیا ہم ان کی باتیں امیر تک پہنچا دیں، حاکم تک پہنچا دیں؟ انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں پہنچانی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر ایک خبر ہے، تحقیق شدہ خبر ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں ان کو آگے پھیلانا چاہیے، کچھ باتوں کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو بات کی تحقیق کرنی چاہیے، کیا واقعی یہ بات اس طرح ہے، کنفرم ہے؟ پھر اس کے بارے میں اگلا قدم یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ بات آگے پھیلانے والی ہے یا نہیں۔ اگر پھیلانے والی ہے پھر اسے پھیلا دے، اگر پردہ پوشی والی بات ہے تو پھر اس کے اوپر آدمی پردہ پوشی کرے۔ اگلی حدیث بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے ابو مسعود، ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی زعموا، کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا زعموا کے بارے میں؟ پیچھے تھا زعامہ، یہ تھا واحد، اور زعموا یہ جمع کا صیغہ ہے، بھی لوگوں کا یہ خیال ہے، لوگ یہ کہتے ہیں۔ زعامہ میرا یہ خیال ہے، یا فلاں بندہ اس کا یہ خیال ہے، تو یہ جمع کا لفظ ہے زعموا، کہ لوگ ایسے کہتے ہیں۔ قال سمعتہ یقول، تو آگے سے فرمانے لگے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بئس مطیۃ الرجل، یہ آدمی کی بدترین سواری ہے۔ مطلب وہی ہے، کوئی بات آئے تو بغیر تحقیق یہ اس بات کو آگے نہ پھیلائی جائے، بات کنفرم ہو، پھیلانے کے قابل ہو، پھر اسے پھیلایا جائے۔ وسمعتہ یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا، لعن المؤمن کا قتلہ،
کہ مسلمان پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے، قتل کرنے جیسا ہے، کیونکہ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت سے دور کرے، بد دعا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ تو گویا کہ اسے ہلاک کر دیا، قتل کر دیا۔ تو مومن کے اوپر لعنت کرنا یہ ایسا ہی ہے گویا کہ اسے قتل کر دیا، اس لیے لعنت کتنی بری چیز ہے، قتل کرنے کے برابر ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اگلا باب ہے باب لا یقول لشیء لا يعلمه اللہ يعلمه، جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں ایسے نہ کہے کہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت ابن عباس، حدیث نمبر 764، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یقولن احدکم لشیء لا يعلمه، تم میں سے کوئی شخص جس بات کو نہ جانتا ہو اس کے بارے میں یوں نہ کہے اللہ یعلمہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں، واللہ یعلم غیر ذلک، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اس کے علاوہ اور جانتے ہیں، فیعلم اللہ ما لم یعلم، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بتلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے، فذاک عند اللہ عظیم، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی سے اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اور اس کے بارے میں اسے معلوم ہو تو بتا دے بھئی یہ بات ایسے ہے، کسی کے چیز کے بارے میں سوال کیا جائے معلوم ہو تو فوراً بتا دے بھئی یہ چیز اس طرح ہے، اور اگر معلوم نہ ہو تو بتا دے بھئی مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ایک چیز کے بارے میں اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز ایسے ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس سے کوئی پوچھنے آیا تو اس سے کہتا نہیں یہ چیز ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے، جو حقیقت میں تھی اس کے خلاف بیان کر رہا ہے، نہیں یہ چیز ایسے نہیں ہے بلکہ ایسے، جیسے تم بیان کرو ایسے یہ واقعہ نہیں بلکہ یہ واقعہ تو اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ بھی گواہ ہے کہ واقعہ اسی طرح ہے، حالانکہ واقعہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ کہہ رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹے علم کی نسبت کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، حالانکہ وہ واقعہ ایسے نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز سکھانا چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسی چیز لانا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے کہ یہ واقعہ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک قسم کا جھوٹا بہتان ہے، یہ ایک عظیم گناہ ہے، اس لیے کوئی جھوٹی بات بیان کر کے اس کے اوپر کہنا بھی اللہ تعالیٰ گواہ ہے، بات جھوٹی بیان کر رہے ہیں، جھوٹی بات بیان کر کے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہے ہیں، تو اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی جی آپ حضرات؟ جی استاد۔ چلیں جی ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہ استاد آمین۔ جی ایک سوال جی جی جزاک اللہ۔ منافق کے والے سے ہے۔ بعض جی لوگ ہوتے ہیں نا محفل میں مجلس میں یا کام اکٹھے کر رہے ہو تو وہ آپ دوسرے بندے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں کسی سینئر کے ساتھ یا سوسائٹی میں، تو کیا ایسے جی بندے کے بارے میں دوسرے کو بتانا یا اس کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں بندہ منافق ہے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے، کہنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں اس میں چلیں ایسے کریں کہ یہ سوال نا آپ کل پوچھ کہ میں دوسری کلاس پڑھانی ہے، ٹھیک جواب اس کا ٹھیک ہے لمبا ہے تو مہربانی۔ کل انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ استاد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں احباب؟ جی الحمدللہ استاد جی، آپ جی خیریت استاد سے جی ہیں؟ الحمدللہ. آپ استاد جی آپ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، آپ حضرات کی دعائیں. اللہ اکبر. اچھا جی، سورہ نساء کا رکو نمبر 14 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سابقہ رکو میں جہاد سے پیچھے رہ جانے والے لوگ اور اپنے مال اور جان کے ذریعے جہاد کرنے والے لوگ، ان کے فضائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. اور دیکھو اور جو صحابہ سے ایک کوتاہی سرزد ہوئی، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے تنبیہ فرما دی. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو آپ کے سامنے سلام پیش کرتا ہے، آپ اس پر کفر کا لیبل نہ لگاؤ. اس میں صحابہ کی بھی غلطی نہیں ہے، دراصل ماحول ایسے ہی تھا. بعض ایسے بھی تھے جو اپنے کفر کو چھپانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کفر کو چھپاتے ہوئے سلام کہہ دیا کرتے تھے. چونکہ اسلام ظاہر کا مکلف ہے، ظاہر پر ہی فیصلہ کیا جاتا ہے. ایک بندہ اگر ان کے دل میں کیا چھپا ہے اس اعتبار سے فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ جو ظاہر وہ کر رہا ہے اسی اعتبار سے حکم لگایا جاتا ہے. ورنہ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو منافقین کے احوال تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العزت کو معلوم ہیں. تو ان کے ساتھ تو ایمان والوں کا جو رویہ ایمان والوں سے رکھا جاتا ہے وہ رویہ ان سے نہ رکھا جائے، وہ برتاؤ ان کے ساتھ نہ کیا جائے، کیونکہ ان کے دل میں کفر ہے. لیکن اسلام چونکہ ظاہر کا مکلف ہے، تو اگر ایک انسان نے آپ سے سلام کر دیا تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو مسلمان تصور کریں اور اس کے ساتھ مسلمانوں والا برتاؤ کریں. اب چونکہ ماحول ایسا بنا ہوا، افراتفری کا ماحول تھا، ایک دارالحرب بن چکا، ایک دارالاسلام بن چکا مدینہ منورہ، اور مکہ معظمہ جو ہے وہ دارالحرب تھا. اب اس حالت میں ہجرت فرض ہو گئی تھی. علی الاعلان اللہ رب العزت نے ہجرت کو فرض کر دیا. ایک وجہ یہ تھی، مصلحت یہ تھی فرض کرنے کی، کہ دیکھیں آپ وہاں رہیں گے، آپ کی جان، آپ کا مال اور آپ کا دین خطرے میں رہے گا اگر آپ دارالحرب میں رہتے ہیں تو. دوسری وجہ یہ کہ مسلمانوں میں ان کے لشکر میں اضافہ کرنا مقصد تھا، تو جو اسلام لے آتا وہ فوراً دارالاسلام میں جائے تاکہ مسلمانوں کی قوت بڑھے اور جنگ کی صورت بن سکے. ان وجوہات کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ہجرت کو فرض کر دیا. اب ہوا کیا
ایک جماعت ایسی تھی، اس آیت کا شان نزول لگا لیں آپ یا سبب نزول کہہ سکتے ہیں. ایک جماعت تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب دارالحرم میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، ہجرت فرض ہو چکی ہے، لیکن وہاں رہنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، بھئی آپ بڑے مجبور ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ وہاں سے ہجرت نہیں کر سکتے، وجہ چاہے مال کا کم ہونا کہ اسباب نہیں ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں، یا بدنی ضعف وغیرہ ہے کہ آپ ہجرت نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے. تو اگر حقیقی معنوں میں کوئی عذر ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عذر، کوئی مجبوری وہاں رکنے کی نہیں ہے، اس کے بعد بھی آپ ہجرت نہیں کرتے ہیں، حالانکہ وہاں سخت ضرورت ہے مسلمانوں کو اپنی تعداد بڑھانے کے لیے، تو اس کے باوجود اگر آپ ہجرت نہیں کرتے تو آپ گویا کہ اسلام کی تقویت جو آپ کے جانے سے بڑھنی تھی، آپ نے اس کی کمی کو تسلیم کر لیا، اور کفار کی تقویت کم ہو جانی تھی، اور اگر آپ ہجرت نہ کرتے تو کفار کی تقویت مزید باقی رہتی، برقرار رہتی، تو آپ نے ان کے قوی ہونے کو اور مسلمانوں کی کمزوری کو قبول کر لیا. تو اس پر کیسے ایک مسلمان صابر بن سکتا ہے، اس کو کیسے صبر آ سکتا ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اور ان کے ساتھی تو کمزور رہیں، اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ طاقتور رہیں. اب یہ ایک ایسی جماعت تھی جن کو کوئی خاص مجبوری بھی نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں تھی، مالی اسباب بھی موجود تھے، بدن بھی طاقتور تھے، سب کچھ تھا، اس کے باوجود ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی، کفار میں ہی باقی رہے، دارالحرم میں باقی رہے. اب ظاہر سی بات ہے جو دارالحرم میں باقی رہے گا، جو کفار ہی کی مزید تقویت کو بڑھا رہا ہے، تو جب جنگ کی نوبت آئے گی وہ کفاری کی طرف سے جا کر لڑے گا. کیونکہ اگر آپ اسلام کی طرف سے لڑنے والے بنتے تو آپ کو ہجرت کرنا پڑتی، آپ نے ہجرت نہیں کی تو آپ کفار کو تقویت بخش رہے ہیں. اب اسلام کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے تھے ان لوگوں کے سامنے، ورنہ تو قتل کر دیے جاتے، ہم طرح طرح کے مصائب اور ظلم کا شکار ہوتے. اسلام بھی ظاہر نہیں کیا، ہجرت بھی نہیں کی، قوت ہونے کے باوجود، کوئی مجبوری بھی نہیں تھی اس کے باوجود ہجرت نہیں کی. تو معاملہ یہ ہوا جب جنگ بدر کا موقع آیا تو یہ جماعت جو ہے کفار کے ساتھ مل کر لڑی، مسلمانوں کے خلاف سامنے کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کافروں کے لشکر میں طاقت بخشی، حالانکہ ان کے پاس اختیار تھا کہ یہ مسلمانوں کے لشکر میں طاقت بخشتے، ہجرت کر کے وہاں پہنچتے اور مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جاتے. اسلام تو قبول کر لیا تھا، تو اب کیا وجہ تھی؟ تو جنگ بدر میں یہ لوگ قتل کر دیے گئے. اور جب مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر کوئی ہجرت کرتا ہے تو پھر اس ہجرت کا مطلب ہی کوئی نہیں رہتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد ہجرت ہی نہیں ہے کوئی. کیونکہ جب ضرورت تھی تب تو ہجرت کی نہیں، اب ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو چکا ہے، تو اب چاہے آپ لاکھ ہجرت کرو اور وہاں پہنچو کوئی فائدہ نہیں ہے. جب اس حکم کی فرضیت تھی تب اس پر عامل نہیں بنے، اب جب فرضیت باقی نہیں رہی، اب عامل بن رہے ہو، تو اب اس فرض کو پورا کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے.
ایک بات اور ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب اسلام ظاہر ہوا، دنیا میں نمودار ہوا، تو پورے عرب میں مکہ معظمہ ایک مرکز ہونے کی مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ اب جو مکہ والوں کی مخالفت کرتا تو پورے عرب کے تمام قبائل کی مخالفت سمجھی جاتی تھی، اور جو مکہ والوں کی موافقت کرتا تو پورے جزیرہ عرب کی موافقت سمجھی جاتی تھی۔ اب دیکھیں، ہجرت کے بعد مسلمانوں کا وجود جو دنیا میں ہے وہ واضح ہو چکا تھا، سب کے سامنے آ چکا تھا، لیکن پھر بھی اسلام لانے یا نہ لانے کے معاملے میں سارے عرب کے جو قبائل تھے ان کی نظریں مکہ پر ہی لگی ہوئی تھی کہ اگر مکہ والے ایمان لے آئے تو سارے ایمان لے آئیں گے، مکہ والے نہیں لائے یا مکہ پر اسلام کا قبضہ ہو گیا تب بھی سارے ایمان لے آئیں گے، اور اگر مکہ پر قبضہ نہ کر سکے تو بہت جتنے بھی جزیرہ عرب کے قبیلے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ مکہ کو وہ ایک مرکزی حیثیت دیتے تھے۔ تو یہی معاملہ ہوا کہ جب فتح مکہ ہوا تو عرب کے قبیلے در قبیلے، جماعت در جماعت جو ہے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور جزیرہ عرب سے کفر ختم ہو گیا۔ اب یہ اس جماعت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جو قدرت کے باوجود ہجرت نہیں کی ان لوگوں نے اور کفار ہی کے ساتھ مل کر لڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین توفاہم الملائکہ۔ اچھا، جب جنگ بدر میں یہ لڑے، مسلمانوں سے سامنا ہوا تو انہوں نے قتل کر دیا، ان کو مر گئے۔ تو جب جان نکالنے والے فرشتے ان کے پاس آئے نا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکہ کے جان نکالتے ہیں جن کی فرشتے، کون لوگ؟ ظالمی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، کس اعتبار سے؟ ہجرت نہ کر کے، کفار کے لشکر میں شمولیت اختیار کر کے، قدرت کے باوجود مسلمانوں کے لشکر میں نہ شامل ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ قالو، تو فرشتے کہتے ہیں ان لوگوں سے جب یہ مر رہے تھے، فیما کنتم، بھائی کس حال میں تھے تم لوگ؟ تم پر ہجرت، یہ ڈانٹنے کے لیے توبیخن، یہاں جو انداز اللہ نے اس آیت میں اپنایا ہے وہ زجر و توبیخ والا انداز ہے کہ قدرت ہونے کے باوجود انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اب جب یہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، اب ملائکہ اس وقت ان سے پوچھ رہے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کے اعتبار سے، فیما کنتم، کس حال میں تھے تم لوگ؟ قالو، تو کہنے لگے، کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بڑے بے بس تھے، ہم ایسی جگہ رہتے تھے جہاں کفار کا غلبہ تھا، اور ہم اسلام کو کھلے عام سر عام واضح نہیں کر سکتے تھے اپنے ایمان کو۔ قالو، تو فرشتے کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ ہجرت کر جاتے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو فرشتے کہنے لگے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، کشادہ نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس زمین میں ہجرت کر جاتے، مدینہ چلے جاتے، وہاں تمہاری بے بسی تھوڑی رہتی، باقی رہتی، بے بس تو تم یہاں تھے، قدرت ہونے کے باوجود تم لوگوں نے ہجرت نہیں کی۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ساءت مصیرا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب ان لوگوں کو مستثنا کیا جا رہا ہے اس وعید والے حکم سے، اس سخت حکم سے جو اللہ رب العزت نے فرمایا، فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بے بس تھے زمین میں، تو مستثنا ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے جو حقیقتاً بے بس تھے، یا تو وہ معذور تھے یا مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہجرت نہ کر پائے. بھائی ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے جو حقیقی معنوں میں بے بس ہیں. یہ تو اپنی زبان سے بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے بس میں سب کچھ تھا، اس کے باوجود انہوں نے ہجرت نہیں کی. الا المستضعفین، ہاں مگر بے بس لوگ، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان بچوں میں سے، وہ لوگ ہیں بے بس لا یستطیعون حیلا، جو نکلنے کی کوئی تدبیر ہی نہیں کر سکتے تھے، اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے. ولا یہتدون سبیلا، کوئی راستہ نہیں ان کو ملا، کسی اعتبار سے بھی وہ ہجرت نہ کر پائے. اب دیکھو ہجرت سے ان مردوں کو، عورتوں اور بچوں کو مستثنا کیا جا رہا ہے، باہر نکالا جا رہا ہے اس حکم سے جو سخت حکم پیچھے وعید والا بیان کیا گیا ہے. جو ہجرت کے وسائل سے محروم لوگ ہوں، ان کے پاس وسائل نہ ہو کہ ہم ہجرت کر سکیں. اب وسائل چاہے مالی ہو یا جسمانی ہو. اب جو بوڑھا بیمار بندہ ہے، ایک بوڑھا ہے پیدل نہیں چل سکتا، کمزور ہے، بیمار ہے، یا جوان تو ہے، بوڑھا نہیں ہے، جوان ہے لیکن کمزور ہے، چل نہیں سکتا بیماری کی وجہ سے، نہ سواری پر سوار ہو سکتا ہے. یا کوئی ایسے بال بچوں والا ہے جو انہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا، نہ انہیں پیچھے چھوڑ سکتا ہے، ان کو چھوڑ کے بھی نہیں نکل سکتا، ہے تو تندرست لیکن نہ انہیں ساتھ لے جا سکتا ہے نہ انہیں پیچھے چھوڑ سکتا ہے. وہ بے بس لوگ ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ماجدہ انہی لوگوں میں تھے. والدہ معذور تھی اور میں بچہ تھا. اب شرعی احکام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بچے شریعت کے احکام کے مکلف نہیں ہوتے، لیکن یہاں بچوں کا ذکر ہجرت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. الا المستضعفین، مگر بے بس لوگ تو حقیقی معنوں میں وہ ہیں، من الرجال مردوں میں سے، والنساء والولدان عورتوں اور بچوں میں سے، کون؟ لا یستطیعون حیلا، جو کوئی ہجرت کرنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار نہیں کر سکتے. ولا یہتدون سبیلا، کوئی راستہ نہیں پاتے. وہ بے بسی کس اعتبار کی ہے میں نے بتا دیا، مالی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے ہو. تو یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے ہجرت نہیں کی. فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، یہی وہ لوگ ہیں کہ امید ہے عن قریب اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دے گا. وکان اللہ عفوا غفورا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ معاف کرنے والی ہے اور بخشنے والی ہے. ومن یہاجر فی سبیل اللہ، جو ہجرت کرے اللہ کے راستے میں. تو تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اپنے علاقے کو چھوڑ دینا یہ قربانی ہے جو دین کے لیے دی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کہیں بندہ رہ ہی نہیں سکتا. تو جو ہجرت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، وہ دنیا میں جگہ بھی بہت ہے، رزق بھی بہت ہے. اللہ رب العزت نے پوری دنیا انہی اسباب کے ساتھ بھری پڑی ہے. ومن یہاجر فی سبیل اللہ، جو ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض، وہ پائے گا زمین میں، مراغما کثیرا، کھلی جگہ، وسع، اور کشادگی، رزق کے اعتبار سے بھی جگہ کے اعتبار سے بھی. ومن یخرج من بیتہ، اپنے گھر کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اپنے وطن کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اعلان کیا جا رہا ہے جو نکلے گا، ومن یخرج، جو نکلے گا، من بیتہ، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ، اللہ کی طرف، و رسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر رستے میں اس کو موت آ پکڑے گی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ کے ذمے پر اس کا اجر و ثواب ثابت ہو گیا، اللہ کے ذمہ ہو گیا اس کا. اس آیت کا بھی شان نزول ہے. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. فرماتے ہیں زمرہ نامی ایک شخص تھا، یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ہجرت کے بعد یہ مکے میں مقیم تھا. تو جب اس نے اللہ کا کلام سنا کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی ہے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، جو ہم نے پہلی آیت میں پڑھا،
کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے کہ تم اس میں ہجرت کرو؟ تو اس نے اپنے اہل و عیال سے کہا، حالانکہ بیمار تھا، وہ لوگ صحت مند تھے، وہ ہجرت نہیں کر رہے ہیں، یہ بیمار ہے، اس کے باوجود کہنے لگا اپنے گھر والوں سے کہ مجھے مدینہ لے چلو۔ گھر والا نے ان کو چارپائی پر ڈال کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، رستے میں ایک مقام آتا ہے، ایک جگہ آتی ہے تنعیم، وہاں پہنچے تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو نکلتا ہے اپنے گھر سے مہاجراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو موت آ پکڑتی ہے، فَقَدْ وَقَعَ، تو ثابت ہو گیا، اجرہ، اس کا اجر، علی اللہ، اللہ پر۔ اب اللہ ہر حال میں اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور اللہ رب العزت کی ذات بخشنے والی ہے، نہایت ہی رحم کرنے والی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی احباب کو جی؟ جی استاد جی آپ نام کیا فرما رہے تھے اس شخص کا؟ زمرہ، زمرہ، جو ہجرت کر رہا تھا اور راستے میں فوت ہو گیا۔ جی زمرہ، ہاں، جو رستے میں ٹھیک ہے ہو گیا استاد ان کا جی، نام زمرہ۔ جزاک اللہ استاد جی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ، جزاک اللہ استاد جی، بہت السلام شکریہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ استاد جی۔ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے وعلیکم سب السلام۔ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ جی استاد جی الحمد الحمدللہ، جی للہ بہتر ہے، استاد شکر صاحب، اللہ کا۔ آپ ٹھیک ہے استاد جی؟ الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں، آپ حضرات کو پتہ نہیں چلا ہوگا، آدھے سے زیادہ سال ہو چکا ہے ہمارا۔ استاد جی سمجھ تو محسوس ہوا آ رہا ہے کچھ الحمدللہ، خاص؟ لیکن ہم خاموش ہیں، ہم خاموش اس لیے آپ امتحان نہ لے لیں۔ نہیں، امتحان تو سال کے آخر میں۔ استاد جی ہمیں سمجھ پتہ ہے، لیکن ہم خاموش ہیں، ہم نہیں بتاتے آپ کو کچھ بھی۔ ہم جو آپ نے کورس بتایا تھا استاد جی، ہم تفسیر بھی کافی آگے نکل گئے اس سے۔ اچھا، جی جی اللہ، نہیں اس سال تو نہیں ہے ترتیب، امتحان کی ذہن میں ہی نہیں تھا میرے نا، مطلب یہی تھا کہ نہیں لینا، صرف سالانہ آخر میں ایک ہوگا۔ آئندہ سالوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کیا ترتیب بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ آئندہ سالوں میں بھی اگر ہوا استاد تو جی ایک ہی ہوگا سال کے دوران، ایک سال کے آخر میں، وہ ترتیب نہیں کہ سہمائی، ششمائی اور پھر سالانہ، وہ ترتیب نہیں ہوگی فی الحال، نہیں اس سال انشاءاللہ تعالیٰ شعبان میں ہوگا ہمارا امتحان، اور اس سے بھی زیادہ نہ گھبرائیں، انشاءاللہ اللہ آسان فرمائے گا، کوئی ایسی زیادہ استاد جی، پریشانی نہیں۔ شعبان یہ فروری میں آئے گا نا؟ ہاں یہ فروری میں آئے گا، ادھر ٹھیک وفات کے ٹھیک، امتحان سے جب ہم فارغ ہو جائیں گے نا، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی ترتیب رکھیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے استاد جی، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پیچھے دو تین اہم مسئلے ذکر فرمائے تھے اہل سنت والجماعت کے، جس میں ہمارا معتزلہ سے اور خوارج سے اختلاف تھا۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، مسح علی الخفین ہمارے نزدیک جائز ہے، سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ سفر میں مدت زیادہ ہے، حضر کے اندر مدت ایک دن ہے، ایک رات ہے، اور سفر کے اندر مدت 3 دن اور 3 رات ہے، ایسے ہی ہے؟ جی استاد۔ یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ماشاءاللہ الفقہ المیسر میں۔ احناف کے جتنے بھی بڑے
बड़े फकीह गुजरे हैं ना, वो सभी बड़े थे और सभी बड़े काबिल एहतराम और कमाल कमाल की किताबें हैं उनकी। आप लोगों को एक सआदत ये हासिल हुई कि साल अव्वल में जो किताब आपको मिली वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, और हदीस में जो किताब आपके सामने आई वो किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इमामुल हदीस, इमामुल फ़िक़ह और इमामुल हदीस। उसमें ये मसला बड़ा जी तफसील सर के जी, साथ माशाल्लाह गुजर चुका। आगे हिदाया के अंदर दोबारा से आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, तो मजीद वाज़ेह हो जाएगा। अकीदा नंबर 78 से है आज हमारा। अकीदा नंबर 78 क्या? वनुमिनु बिल किरामिल कातिबीन बैन, किरामिल कातिबैन बैन, देखे रजुलैन कातिबैन, दो लिखने वाले, तो चूंकि किरामन कातिबीन दो होते हैं इसलिए, ठीक है। हम ईमान लाते हैं किरामन कातिबीन पर भी ईमान रखते हैं। क्या ईमान रखते हैं? फ़इन्नल्लाह तआला क़द जअलहुम अलैना हाफ़िज़ीन, हाफ़िज़ीन, कि अल्लाह ताला ने इन दोनों को हमारा मुहाफिज और हमारा हिफाजत करने वाला बनाया है। क्या अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का? किरामन कातिबीन पर हम ईमान लाते हैं। ये दो फरिश्ते, मैं तफसील अर्ज करता हूँ कि फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह ताला ने, क़द जअलहुम, तहक़ीक़ उनको मुकर्रर किया, हम पर निगहबान मुहाफिज बनाया। ये दो फरिश्ते हैं, दोनों फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से हर वक्त इंसान की हिफाजत और ताक में लगे रहते हैं। जो भी मुंह से जो भी लफ्ज इंसान के मुंह से निकलता है, नेकी वाला हो बदी वाला हो, फौरन से वो लिख लेते हैं। समझ गए बात को? जो भी अमल इंसान करता है, अच्छा हो या बुरा हो, फौरन से वो लिख लेते हैं। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ाइद, क़ाइद कहते हैं बैठने वाले, दाएं और बाएं दो फरिश्ते बैठे हुए, इसी की तरफ बताया। तो सर जी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया तहकीक, तो कुरान पाक में भी काफी जगहों पर ना आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया तर्जुमे में, तहकीक। कद का कद तर्जुमा किया। जाल, जी जी कद, तो तहकीक लफ्ज भी जो कद है हकीकत ना, के ये माने में तहकीक के लिए आता है। अच्छा, तो इसके जो इस्लाही माने फिर हम क्या लेंगे हकीकत में? तहकीक मतलब यकीन को बताने के लिए आता है, किसी चीज की ताकीद के लिए, जैसे कि हम कहते हैं ना बेशक, इसी तरह तहकीक अच्छा बेशक ताकीद के माने के लिए, ठीक ठीक, बेशक यानी बेशक और ठीक है। हकीकत या सच। हाँ जी, ठीक यानी ठीक सर जी, हकीकत है ये, हकीकत के करीब है, या हकीकत है ये। ठीक ठीक, हकीकत के मानी में हम लेंगे, सही, जज़ाकल्लाह हाँ सर। जी, एक तो ये फरिश्ते हो गए जिसका किरामन कातिबीन का तज़किरा हो गया। दूसरे एक वो फरिश्ते भी हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने के हुक्म के मुआफिक इंसान के ऊपर जो आफात, जो मुसीबतें, जो बलाएं आती हैं, उनको दफा करने के लिए बने। उन फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला इंसान की हिफाजत फरमाते हैं। किससे? देखो कुरान पाक में आयत में भी आता है, लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैन यदैहि व मिन यदैहि, मतलब सामने, व मिन खल्फी, पीछे, यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, कुछ ऐसे हैं फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं जो इंसान की आगे से पीछे से अल्लाह के हुक्म से हिफाजत करते हैं। तो हर आदमी की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जिनकी तब्दीली होती रहती है, कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं, वो इंसान की हिफाजत करते हैं आफात से, मुसीबत से। बुखारी शरीफ में भी और दूसरी सियासत की किताबों में भी, हदीस मुबारक में भी आता है, यतआक़बून फ़ीकुम मलाइकतुन बिल्लैल व मलाइकतुन बिन्नहार व यजतमिऊन फ़ी सलाति सुब्ह व सलातिल अस्र फ़यसअदु इलैहि लज़ीना कानू फ़ीकुम फ़यसअलुहु व अअलमु बिहिम कैफ़ तरक्तुम इबादी, तुमने मेरे बंदे को किस हालत में छोड़कर आए, जो असर के वक़्त जाते हैं अल्लाह के पास, जो फजर के वक़्त जाते हैं और आते हैं। फ़यक़ूलून अतैना, हम उनके पास, फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, हम उनके पास से जब आए तो हम युसल्लून, व नमाज में थे, हमने जब उनसे जुदा हुए तो वह नमाज पढ़ रहे थे। तिरमिजी की रिवायत भी है और बुखारी की भी रिवायत। अकीदा नंबर, अगला अकीदा क्या है? वनुमिनु बिमलकिल मौतिल मुवक्कली बिक़ब्ज़ि अरवाहिल आलमीन। हम किस बात पर भी अकीदा रखते हैं, ईमान रखते हैं? मलकुल मौत पर भी हम ईमान रखते हैं। कौन मलकुल मौत? अल मुवक्कलु
جس کے حوالے کیا گیا ہے، جس کی ذمہ داری لگائی گئی، جس کے سپرد کیا گیا کیا؟ پورے جہان کی روحوں کو قبض کرنا، جو 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 مقرر کیا گیا، موکل کا معنی مقرر کرنا، سپرد کرنا، جس کے حوالے کیا گیا ہو. کیا چیز حوالے کی گئی ہو؟ تمام جہانوں کی جو روح ہیں ان کا قبض کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے، اس کے ذمہ سونپا ہے یہ کام. اس سے مراد اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. الذین تتوفاہم الملائکہ، فرشتے ایسے ہیں کہ جو موت دیتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں. حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا. ملائکہ جو پچھلی آیت میں نے پڑھی اس میں مراد اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. توفتہ رسلنا، ہمارا قاصد اس کو مار دیتا ہے، اس کی جان لے لیتا ہے. تو اس رسول سے مراد بھی کس کی طرف اشارہ ہے؟ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہ رہا سوال کہ اکیلے حضرت اسرائیل علیہ السلام اتنی سارے لوگوں کا کام، اتنے سارے لوگوں کی روح ہے قبض کرتے ہیں. غالباً تحقیق کے مطابق دنیا میں ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنی 100 موتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنے 100 لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ تنہا یہ کام نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ معاون اور مددگار کی حیثیت سے کچھ فرشتے ان کے ماتحت کیے ہیں جو اس میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اب قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اور نسبت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے. اکیلا انہی کو بولا جاتا ہے کہ دوسرے فرشتوں کا نام نہیں لیا جاتا. تو اس وجہ سے کیونکہ وہ اصل کام ان کا ہے، وہ باقی ان کے معاون ہیں، تو اصل کی طرف نسبت کر دی جاتی. ذمہ دار اور امیر تو وہ ہے نا، اس لیے ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے. باقی فرشتوں کا نہیں کہا جاتا، فرشتہ بولا جاتا ہے، اسرائیل علیہ السلام بولا جاتا ہے، ملک الموت بولا جاتا ہے. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ساری دنیا ملک الموت کے سامنے ایسے ہے جیسے انسان کے سامنے، آپ ذاتی سنی ہوگی بیانات کے اندر یہ بات، جیسے انسان کے سامنے ایک پرات ہو، تشت ہو، تھالی ہو، پلیٹ ہو، اس کے اندر دانے پڑے ہوئے، جس کو چاہے وہ اٹھا لے. امام قطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث کے اندر یہ ذکر کیا ہے. جی جی سر جی. اچھا جی، اب ایک بات اور فائدے کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں. جو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں نا، کسی کی موت کا وقت ان کو پہلے سے نہیں پتا کہ اس کی فلاں دن کرنی، فلاں دن نہیں، یہ ان کو نہیں پتا جب تک ان کو حکم نہ دیا جائے. اللہ حکم دیتے ہیں کہ فلاں بندے کی روح قبض کرنی ہے، فلاں دن، فلاں وقت، فلاں سیکنڈ، فلاں لمحے میں، فلاں جگہ پہ قبض کرنی ہے. اور اس کی ثبوت ایک وہ آیت بھی ہے، آپ قرآن پاک میں پڑھی ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کا وقت، قیامت کا وقت، بارش کا. ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل بندہ کیا کرے گا. وما تدری، پانچویں بات اور آخری بات، وما تدری نفس بأی ارض تموت، زمین کے کس ٹکڑے پر اور کس وقت میں اس کو موت آئے گی. یہ صرف اللہ کو علم ہے اور کوئی نہیں جان سکتا. اگلا عقیدہ ہے وہ بھی عذاب القبر، اور ہم کس پر ایمان لاتے ہیں؟ عذاب قبر پر. لمن کان لہو عذاب قبر ہوگا. جی تیمور بھائی. مفتی صاحب یہ جو بات ہے نا، مجھ سے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. تو وہ تو کہتے ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ صحیح سلامت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. تو یہ بات تو انسان کی بس میں بھی ہے. ٹھیک نہیں ہے. تو یہ سوال مجھ سے ایک دو دفعہ کیا گیا. تو میں اس کے بارے میں، میرا ویسے اپنا خیال یہ ہے کہ یہاں اس کہنے کا مقصد ہے کہ اس کی قسمت کیسی ہوگی، وہ کتنی عمر پائے گا، کتنی کم. میں نے یہ جواب دیا تھا کہ وہ کتنی عمر کھائے گا، خوش نصیب ہوگا، بد نصیب ہوگا، یہ ہمیں نہیں پتا، ابھی بھی نہیں پتا. یہ تو ایک رخ ہے جو اس کا جسمانی رخ ہے، لیکن اس کا یہ تو نہیں ہمیں پتا کہ کتنی عمر پائے گا، خوش نصیب ہوگا، بد نصیب ہوگا، بہت زیادہ دولت مند ہوگا، کتنی اولاد ہوگی، اس کا ابھی بھی کسی کو نہیں پتا. تو یہ میں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جواب اس کے نصیب مفسرین کے نے بارے یہی میں ہم دیا کچھ ہے جو آپ نے دیا ہے. نہیں. ایک جواب یہ بھی ہے بعض مفسرین کا
جی جی ایک جواب اس کا یہ ہے جو سب سے بہترین جواب ہے کہ وما تدری نفس ما کیا آیت ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، علم سے مراد علم یقینی ہے، یہاں علم فرضی نہیں، علم یقینی مراد ہے، تقدیری علم نہیں، یعنی اندازہ نہیں ہے۔ جو الٹرا ساؤنڈ میں ہوتا ہے وہ علم یقینی نہیں ہوتا، وہ علم تذبذب اور تشکشک والا ہوتا ہے، اس کے اندر یقینی بات نہیں ہوتی۔ بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جہاں الٹرا ساؤنڈ نے کچھ بتایا، پیدا کچھ ہوا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اور ٹھیک بتایا اس میں کوئی عیب اور نقص نظر آیا، یہ بے شمار مثالیں ملیں گی آپ کو دنیا کے اندر، تو وہ ایک اندازہ ہوتا ہے، علم یقینی نہیں ہوتا۔ ایک تو یہاں جو مراد ہے ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل ویعلم ما فی الارحام، تو یعلم سے مراد علم یقینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جی جی صحیح، شکریہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ اندازہ بھی لگاتا ہے نا، اندازہ، وہ اللہ رب العزت نے انسان کو اندر، وہ اللہ نے وہ دماغ اور وہ صلاحیت پیدا کرنے والا بھی تو اللہ ہے، جو اللہ پیدا کرتا ہے اور انسان اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو اس لیے سبب کی طرف نسبت کرنا مسبب کی طرف نسبت کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور میری وجہ سے کر رہے ہیں، تو اس کام کی نسبت میری طرف کی جائے گی۔ سمجھ کے بات کو؟ ہمارے مدرسے کی کسی بچی نے، کسی بچے نے پوزیشن لی تو کہا جائے گا دارالاعمال کے بچے یا بچی نے پوزیشن لی، محتمیم صاحب کون ہے، فلاں کون ہے، دارالاعمال، حالانکہ وہ تو وہ بچہ ہے، لیکن ذریعہ کون بنا؟ ادارہ بنا۔ دوسرا جواب یہ ہے۔ تیسرا وہ ہے جو آپ نے دیا۔ صحیح، شکریہ۔ اور عذاب قبر ہوگا کس کو؟ لمن کان لہو اہلن، جو اس کا اہل ہے، جو اس کا حقدار ہے، جو اس کا مستحق ہے۔ وسوال منکر ونکیر فی قبرہ عن ربہ ودینہ ونبیہ علی ما جاءت بہ الاخبار بالاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہوگی، کیا بات؟ کہ عذاب قبر ہوگا، اور کس کو ہوگا؟ جو اس کا حقدار ہے، جو اس کا مستحق ہے۔ عذاب قبر اور تنعیم قبر یہ دو چیزیں ہیں۔ قبر کے اندر سزاؤں کا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک عالم ارواح بنایا جس کے اندر ہم سب سے عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا۔ پھر عالم دنیا بنایا جس کے اندر ماں کا پیٹ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عالم برزخ ہے جو دنیا اور عالم، اچھا، پھر اس کے بعد عالم محشر ہے۔ تو دنیا اور آخرت کا جو عالم ہے، ان کے درمیان کی جو زندگی ہے اس کو عالم برزخ بولا جاتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو حق سمجھتے ہیں کہ عذاب قبر اور تنعیم قبر یہ دونوں ہوں گی، یعنی جیسے قبر کے اندر روح کو عذاب دیا جاتا ہے، ایسے اس کو نعمتوں سے بھی نوازا جاتا ہے۔ آگے یہ پوری تفصیل ہے، پوری بحث ہے شرع عقائد کے اندر۔ بھائی قبر کے اندر یہ معاملہ ہے، جو لوگ جلا دیتے ہیں، جو آدمی ڈوب گیا پانی کے اندر، وہ پانی میں ہی رہا، اس کو عذاب قبر کیسے ہوگا؟ آگ تو بجھ جاتی ہے پانی سے۔ اسی طرح جس کو کوئی جانور کھا گیا، کوئی بھیڑیا کھا گیا اور کسی کے پیٹ میں وہ چلا گیا، اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ جس کو جلا کر خاک بنا کر اڑا دیا گیا، اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ یہ سارے سوالات آپ حضرات کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، یہ پوری تفصیل کے ساتھ شرع عقائد کے اندر موجود ہے۔ میں مختصراً اس کا جواب، ان کا جواب عرض کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ کسی چیز کا معلوم نہ ہونا یا اس کی کیفیت نہ پتہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز نہیں ہے۔ ہمیں کسی چیز کا معلوم نہ ہونا، یہ پتہ نہ ہونا، یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز وجود میں نہیں ہے یا وہ چیز ہو نہیں سکتی۔ اس لیے کیسے ہوگا؟ اب ہمیں اگر یہ کیفیت معلوم نہیں ہے تو ہم یہ کہیں کہ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، پہلے زمانے میں تو وزن کرنے کا آلہ ہوتا تھا، اب کیا ہے؟ وزن کرنے کا بھی آلہ ہے، پیمائش کا بھی آلہ ہے، سورج کی تپش کو معلوم کرنے کا بھی آلہ ہے،
ہوا کی رفتار کو معلوم کرنے کے بھی آلات ہیں، اور اسی طرح چاند کی روشنی اور ٹھنڈک کو معلوم کرنے کے بھی آلات ہیں، ٹھیک ہے، گرمی سردی کو محسوس کرنے کے اتنی ڈگری منفی ہے یا اتنی، ہمارے ہاں تو ڈگری ہوتا ہے، مثبت میں ہی ہوتا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ سارے آلات ہیں جو ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں کہ جن سے ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، حالانکہ عقل ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی دیکھو، ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے، ایک چیز ہاتھ میں ہی نہیں آتی، ایک چیز کو تولا ہی نہیں جا سکتا، پیمائش ہی نہیں کی جا سکتی، تو کیسے پتا چلے گا یہ کیا ہے؟ سمجھ گئے بات کو؟ تو جب یہ چیزیں ہمارے اب سے کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو ہماری عقل میں نہیں آتی تھی، تو ہماری عقل میں یا ہماری سمجھ میں کسی چیز کا نہ آنا یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو جب انسان اللہ کا بنایا ہوا ان چیزوں کو کی یعنی مقدار معلوم کرنے پر قادر ہے، تو اللہ جو قادر مطلق ہے وہ انسان کو عذاب قبر اور تنعیم قبر بھی کیفیت شاء، جس کیفیت میں چاہے دینے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے کہ وہ روح کو دے گا، اور وہ روح چاہے وہ روح، ایک تو یہ جواب ہے کہ روح کو دیا جائے گا، اگر اس کی جسم کو بھی دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو ایسی کیفیت یا ایسی صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ عذاب دے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. سمجھ گئے بات کو؟ اچھا جی، پھر بعض علماء نے یہ جواب دیا، ایک جواب یہ بھی ہے شرح عقائد کے اندر کہ نوع من الحیات، انسان کا جو روح ہے نا اور جسم، اس کے ساتھ جسم کی ایک قسم کی حیات موجود ہوتی ہے، اور وہ حیات ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے باقی کام کر سکے، بلکہ وہ حیات کا تعلق صرف اس حد تک ہوتا ہے، چاہے اس کے 1000 ٹکڑے کر کے دنیا میں بھیج دیے جائیں، ہر ٹکڑے کا روح کے ساتھ تعلق ایسا ہوگا کہ جس سے وہ عذاب قبر اور تنعیم یعنی قبر کی نعمتیں محسوس کر سکے گا، ان کا ادراک کر سکے گا. سمجھ گئے بات کو؟ جی استاد جی. اور بھی بڑی تفصیل ہے اس کے اندر میرے ذہن میں، کیونکہ میں نے اس سال تو نہیں، گزشتہ 4-5 سال سے شرح عقائد پڑھائی میں نے بنا پہ، اس میں وہ جو سوالات جو استاد جی باتیں ہیں، ایسے سوال تھا، یہ جنت کہاں پر ہے اور دوزخ کہاں پر ہے؟ یہ آگے آئے گا. اچھا استاد جی، میں معذرت اگر 1 منٹ لے لوں، یہ آگے آئے گی، اس کی پوری تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالی. نہیں میں کچھ اور وہ میں آج ایک پڑھ رہا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ روس کے سائنسدان ایک تحقیق کر رہے تھے 20 سال سے، تو وہ 12 کلومیٹر تک زمین کے اندر تک گئے، تو ان کو ایسی کچھ خوفناک آوازیں آئیں، تو انہوں نے وہ سائنسدان سب کام چھوڑ کے چلے گئے، وہ ان کا جو اربوں روپے خرچ ہوا تھا وہ سب ختم بند کر دیا انہوں نے. تو اس لیے میں نے وہ سوال پوچھا پھر. آواز کٹ رہی ہے آپ کی؟ اچھا جی جی استاد چلیں انشاءاللہ یہ آگے سوال آئے گا، اگر نہ ٹھیک. ہاں جی، دیکھیں جنت اور جہنم کے بارے میں انشاءاللہ تعالی پھر میں تفصیل پوری عرض کروں گی. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، یہ سوال اس میں بھی اٹھتا ہے، اس میں یہ اعتراض ہوا ہے، اور اس کا جواب بھی بڑا بہترین ہے، میں انشاءاللہ دوں گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر جی، ٹھیک ہے. اچھا جی، تو تنعیم قبر اور عذاب قبر، ہم اس کا تعلق جسد مار روح ہے، روح چاہے 7 آسمان کے اوپر ہو یا سجین کے اندر ہو، ٹھیک ہے، مگر اس کا تعلق بدن کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ جس سے وہ اتنی ان کے اندر اللہ تعالیٰ حیات پیدا کرتے ہیں، جان اتنی سی ڈالتے ہیں کہ جس سے عذاب اور تنعیم نعمتوں کا ادراک کر سکے. سمجھ گئے بات کو؟ ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے تصرف کر سکے، کچھ کام کر سکے، کوئی تدبیر کر سکے، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ دنیا میں تھا، وہ ختم ہو گیا. ایسا تعلق دوبارہ پھر آخرت کے اندر ہوگا. اگلی بات کیا ہے؟ وہ سوال منکرین و نکیرین، منکر نکیر کا سوال. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ منکر نکیر کا سوال کرنا قبر میں کس کے بارے میں؟ دین کے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں. یہ ہوں گے 3 باتیں ہیں. منکر نکیر 2 فرشتے ہیں، قبر میں ہر بندے سے آ کر سوال کریں گے رب کے بارے میں، مر ربو کا، ما دینو کا، ومن نبیو کا.
حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، آپ لوگوں نے حدیث مبارکہ مشہور سنی ہوگی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اذا اقبر المیت اتاہ ملکان، جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے نا، شرح عقائد میں بھی یہی حدیث مبارکہ ذکر کی ہوئی تھی، ملکانی اتاہ، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسودانی، جو دونوں سیاہ ہوتے ہیں، ازرقانی، نیلی آنکھوں والے ہوتے ہیں، یقال لاحدہما المنکر، ان میں سے ایک کو منکر کہا جاتا ہے، والآخر نکیر، دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، بندے سے آ کر سوال کرتے ہیں۔ تو فرمایا اس کی جو یہ کیفیت ہوگی نا، آنکھوں کی کیفیت، آنکھوں کا رنگ اور سیاہ رنگ، اس کی شکل صورت، کفار اور منافقین پر تو بڑی خوف طاری اور دہشت ہو جائے گا، لیکن ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ حوصلہ اور استقامت نصیب فرمائیں گے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ منکر نکیر کوئی دو خاص فرشتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ بہت سارے فرشتے ہیں، جن میں سے بعض کا نام منکر ہے، بعض کا نام نکیر ہے، یعنی سوال کرنے کے لیے کئی فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، جو ایک ان میں سے منکر، کچھ کیٹیگری ہے جو منکر کی ہے، کچھ نکیر کی، تو ان میں سے پھر ہر میت کے پاس دو فرشتوں کی تشکیل ہو جاتی ہے، وہ اسے اعمال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ لیکن جو راجح قول ہے نا، ایک یہ قول ہو گیا، دوسرا میں نے پیچھے بتا دی جو ہم نے کتاب کے اندر پڑھی ہے۔ راجح قول یہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے، نابالغ بچے جو مر گئے ان کے بارے میں کیا حکم ہے جی؟ سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ غیر مکلف ہے، اس لیے نہ ان سے سوال ہوگا، نہ ان پر عذاب قبر ہوگا، ایسے ہی انبیاء علیہ السلام سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ بعض حدیث مبارکہ میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ لوگوں نے سنا حدیث مبارکہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے سوال نہیں ہوگا، جب لوگوں سے سوال کیا جائے گا تو وہ مشک کے ٹیلوں پر سیر کر رہے ہوں گے، یہ آخرت کے بارے میں آتا ہے۔ اسی طرح بعض احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بعض صلحاء سے سوال نہیں ہوگا، تو اگر اس کو لے لیا جائے تو پھر نبی سے تو بدرجہ والا سوال نہیں ہوگا۔ البتہ جو رہے بچے کافروں کے، مسلمانوں کے بچوں کا تو حکم واضح ہے، جو بچے ہیں کافروں کے اور وہ اسی بچپنے کی حالت میں ہی مر گئے، تو اس کے بارے میں علماء نے توقف کیا، خاموشی اختیار کی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی، ٹھیک ہے۔ البتہ ان کے بارے میں بعض علماء کا قول یہ بھی ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوں گے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، علی فطرت الاسلام یا علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی بچہ مر جائے، چاہے وہ کافر کا ہو مسلمان کا ہو، وہ جنت میں جائے۔ اعلیٰ ما جاءت بہ الاخبار، کس پر ہم ایمان لاتے ہیں؟ وہ جو خبریں لے کر آئے، یعنی یہ ان چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، کن پر؟ عذاب قبر پر، منکر نکیر کے سوال کرنے پر، قبر میں رب اور دین اور نبی کے بارے میں۔ ہم ان پر ایمان کس بنا پر لاتے ہیں؟ اس بنا پر لاتے ہیں جس کے بارے میں احادیث منقول ہیں، کس سے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ جی بھائی، کافی ہے اتنا؟ جی استاد جی، یہ دیکھیں حنیف بھائی، آپ کا یہ عقیدہ نمبر 83 نظر آ رہا ہے، 83؟ جی استاد جی، یہ وہ سوال کا جواب ہے جو آپ نے کیا۔ ٹھیک ٹھیک، اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے استاد جی، ہاں جی انشاءاللہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، یہ جو آپ نے بات کی، میرے ذہن میں بات آ رہی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ اس کا ریفرنس نہیں یاد آ رہا، کہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ہر روح سے اس دنیا میں آنے سے قبل ایک عہد لیا گیا، تو اس لیے یہ دلیل ہے کہ جو اگر آپ اس دنیا میں موجود ہوتے ہوئے اگر ہدایت میں نہیں جا رہے تو یہ آپ کا ذاتی قصور ہے، تو یہ کوئی ریفرنس آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیں۔ جمہور بھائی مجھے نا سوال سمجھ نہیں آیا۔ نہیں، میں نے کہیں عالم پڑھا ارواح میں تھا کیا کہ ہوا؟ جو عہد لیا گیا، ان سے عہد لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور دین اسلام ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، کچھ اس طرح ہے کہ تمام انسانوں کی تخلیق اسلام پہ ہوئی ہے، کہ اس کے بعد کوئی کافر ہو جاتی ہے، اس طرح کی مفہوم کی حدیث شریف ہے
کہ بنیادی طور پہ تخلیق اسلام پہ کی گئی. ہیلو ہیلو جی ہیلو فرمائیں. جی میں نے کہا کہ تمام انسانوں کی تخلیق اسلام پہ کی گئی ہے، پھر اس کے بعد وہ کافر یا مشرک بن جاتے. یہ ریفرنس میں. ہیلو آپ کو میرے بات میں ہیلو آواز آ رہی ہے آپ ذات کو؟ جی اب آ رہی ہے. جی تیمور بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، دوبارہ بتائیں کیا سوال کیا آپ نے؟ جی السلام علیکم. ابھی بھی کٹ رہی ہے، ہیلو باقیوں کو بھی کٹ رہی ہے میں ساتھیوں کو؟ نہیں استاد جی ہمیں تو آپ دونوں کی آواز صحیح آ رہی ہے. اچھا پھر آپ کی بھی کٹ رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ میرا نیٹ خراب ہے. ہاں ہمیں نہیں اس کو جی السلام علیکم. جی آپ فرمائیں. جی میرا سوال یہ تھا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ تمام انسانوں کی تخلیق اسلام پہ کی گئی ہے، اس کے بعد ہے وہ بعد میں وہ مسلمان یا کافر بن جاتے ہیں. ہاں جی تو اس کی کوئی حدیث کا ریفرنس ہے، یہ حدیث ہے یا ہاں قرآن کی جی، آیت ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ علی فطرۃ الاسلام. جو میرے ذہن میں الفاظ ہیں جس کا مفہوم ہے حدیث مبارکہ میں، اللہ غلطی سے بچائے، مفہوم عرض کر جی دیا ویسے میں نے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. جی جی بالکل یہی ہے. ہاں جی، میں اس کا ریفرنس یہ آپ مجھے حدیث بھیج دیں گے مبارکہ کبھی؟ اور یہ ٹھیک حدیث مبارکہ ہے. صحیح. تو اس حدیث کے مطابق جو کفار کے بچے ہیں وہ بھی مسلمان ہوئے جو جی اس بلوغت کی لیے بالکل ایسے ہی ہے، اس لیے بعض علماء کی رائے ہے کہ وہ مومن ہوں گے. بعض کہتے ہیں صحیح کہ دیکھیں وہ چونکہ بچہ والدین کے تابع ہوتا ہے نا، ان کی دلیل بھی میں عرض کر دوں. اصل میں ان کی دلیل میں نے نہیں عرض کی، اس لیے ذہن میں وہ مرجو معلوم ہو رہے ہیں آپ ذات کو. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں بچہ والدین کے تابع ہوتا ہے، تو جی لہٰذا جی جب والدین کے تابع ہے تو اس لیے اس اعتبار سے اگر باپ یہودی ہے تو یہودی ہوگا، اور نصرانی ہے تو والدین نصرانی ہوگا. البتہ اگر والدین میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہے، چاہے وہ ماں ہو چاہے باپ ہو، تو پھر وہ اسی کے تابع ہوگا، کیونکہ بچے کو دین میں خیر الدین کے تابع کیا جاتا ہے، جو بہتر ہو دین صحیح کے تابع. صحیح تو صحیح اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی اس بارے میں خاموشی ہی بہتر ہے، توقف بہتر ہے. صحیح صحیح. یہ کوئی ایسا عقیدہ تو ہے نہیں جس کی وجہ سے کسی یعنی کوئی شرعی حکم رکا ہوا ہو یا کوئی جہنم جنت کا فیصلہ رکا ہوا ہو، اس لیے پھر اس میں توقف کرنے سے بھی کوئی زیادہ مسئلہ مشکل نہیں ہوگا. بالکل صحیح. لیکن کہیں آپ کو غیر مسلم سے رابطہ پڑ جائے نا تو پھر آپ کو ہاں جی کہیں جواب دینا پڑ جائے، تو اس لیے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بالکل آپ کو بھی ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اصل میں میرے استاد جی ساتھ تیمور جو بھائی ساتھی ہیں تو وہ ایسے سوال کرتے رہتے ہیں. اچھا تو علم میں اضافہ ہوتا ہے. جی جی تو اچھا ہے ہمیں بھی کچھ پتہ لگ جائے تو ہمیں جواب دینے کے اہل ہو جائے. ایسے ہی صحیح. بہت شکریہ جی. چلے میرے خیال سے وقت پھر پورا ہو گیا حضرات کا. علم النحو کا ہم کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ حضرت کا بیٹھنا قبول فرمائے. جزاکم اللہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ جزاک وبرکاتہ. اللہ استاد جی، بہت شکریہ.